اسد الغابہ امام ابن اسیر رحمہ اللہ تعالی المتوفا 630 ہجری، اس میں آپ سیدنا عمر کے چیپٹر میں جائیں اور جا کے دیکھ لیں کہ سیدنا عمر کی شہادت کب ہوئی ہے، 26 ذوالحجہ کو ہوئی ہے۔ ہم تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہے ہیں کہ یکم محرم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا یوم شہادت نہیں ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين۔ حضرات ذی وقار، آپ نے انجینئر مرزا کی گفتگو سنی۔ انجینئر مرزا یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی 30 یا 40 سال ہوئے ہیں کہ لوگ حضرت عمر کی جو شہادت ہے وہ یکم محرم الحرام کو ثابت کر رہے ہیں، اور اہل بیت کے بغض میں یہ کام کیا جا رہا ہے۔ اور وہ حوالہ دیتا ہے اسد الغابہ فی معرفت صحابہ، امام ابن سیر الجزری کی کتاب ہے، تو کہتا ہے کہ دیکھیں کہ اس کتاب کے اندر جا کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو چیپٹر ہے وہاں جا کر پڑھ لیں تو وہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر کا جو وصال ہوا تھا وہ ذی الحجہ کا مہینہ تھا، محرم الحرام کی تاریخ نہیں تھی۔ حضرات ذی وقار، آپ کے سامنے ابھی اس حوالے کو مینشن کرنے لگا ہوں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں سکرین کے اوپر کہ کتاب کا نام ہے اسد الغابہ فی معرفت صحابہ، امام ابن اسیر الجزری کی، جس کا حوالہ انجینئر مرزا نے دیا ہے۔ تو وہاں پہ دیکھیں کہ حضرت امام ابن اسیر الجزری کیا کہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ دفینہ یوم الاحادی ہلال المحرمی، یعنی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو سپرد خاک دفن کیا گیا تھا۔ حضرات ذی وقار، آگے جو میں حوالہ دینے لگا ہوں، انجینئر مرزا تو ایک دو حوالہ دے کے جناب اپنی جان چھڑا کے چلا جاتا ہے، آگے دیکھیے گا۔ اب جس کتاب کا میں حوالہ دینے لگا ہوں، امام الجرح و تعدیل، امام راہبی کی کتاب سیر اعلام النبلاء ہے، اس کے اندر امام راہبی کہتے ہیں دفینہ یوم الاحادی مستحل المحرمی، کہتے ہیں کہ محرم الحرام کے مہینے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا اور آپ کی تدفین ہوئی، سپرد خاک کیا گیا ہے۔ حضرات ذی وقار، اس کے بعد جو میں حوالہ دینے لگا ہوں، امام بخاری کے شیخ امام فلاس رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وصال تھا وہ محرم الحرام کی یکم تاریخ تھی۔ آگے دیکھیں، میں اب جو حوالہ دینے لگا ہوں انجینئر مرزا کے گھر کا حوالہ اور اس کے اپنے بابا کا حوالہ دینے لگا ہوں۔ اس کتاب کا نام ہے مختصر سیرت رسول، لکھنے والا شیخ الاسلام امام محمد بن عبد الوہاب، کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وصال ہوا وہ محرم الحرام کی یکم تاریخ تھی۔ آگے جن کتابوں کا میں حوالہ دینے لگا ہوں، جناب والا تاریخ طبری، تاریخ طبری، اس کا حوالہ انجینئر مرزا بہت زیادہ دیتا ہے، کہتا ہے بہت اچھی کتاب ہے تاریخ کے اوپر، تاریخ طبری ہے۔ جناب والا امام طبری کہتے ہیں ان وفاتہ کانت فی غرۃ المحرمی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو ہوا۔ آگے جناب والا جو میں حوالہ دینے لگا ہوں تاریخ المدینہ المنورہ ہے، اس کے اندر بھی یہی الفاظ ہیں کہ دفینہ یوم الاحادی ہلال المحرمی۔ تو حضرات ذی وقار، ان کتابوں کو میں نے آپ کے سامنے مینشن کر دیا، حوالوں کے ساتھ بات کی ہے۔ سکرین کے اوپر آپ حوالے دیکھ رہے ہوں گے، کتابوں کے نام دیکھ رہے ہوں گے، تو ان کتابوں کی روشنی کے اندر میں نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا جو یوم شہادت تھا وہ یکم محرم الحرام بنتی ہے، محرم الحرام کی پہلی تاریخ بنتی ہے۔ تاریخ کی کتب کہتی ہیں، سیرت کی کتابیں کہتی ہیں جناب والا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سپرد خاک کیا گیا تھا اس وقت محرم الحرام کی پہلی تاریخ تھی۔ ہمیں تو اہل بیت سے بھی محبت ہے، ہمیں صحابہ سے بھی محبت ہے۔ کوئی بندہ مت ہمارے اوپر اس طرح کے الزامات لگائے کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے، یا کوئی یہ کہے کہ یہ اہل بیت کو نہیں مانتے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارے تو بڑوں نے ہمیں یہ سبق پڑھایا ہے کہ اہل بیت بھی ہمارے ہیں، صحابہ بھی
ہمارے ہیں کہ اہل سنت کا ہے میرا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور نو ہے، اطرت رسول اللہ کی۔ اہل سنت کے لوگ وہ ہیں کہ جو صحابہ سے بھی جناب والا والہانہ محبت کرتے ہیں اور اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ہم نے تو دونوں کے دامن کو پکڑا ہوا ہے۔ وہ سنی ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جو صحابہ سے محبت کر کے اہل بیت کو چھوڑ دیتا ہے، یا اہل بیت سے محبت کر کے تو صحابہ کا رشتہ جو ہے وہ توڑ دیتا ہے۔ ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ سبق پڑھایا ہوا ہے کہ ہم نے اہل بیت سے بھی محبت کرنی ہے اور اصحاب نبی سے بھی ہماری محبت جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ